السلام علیکم، کیسے ہیں آپ پیارے بچوں؟ میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں سلک اسکول آف ٹمارو سٹی کیمپس بلوال سے۔ ہم لوگ دوسرا سبق پڑھ رہے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام۔ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور مقام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو قائم کرنے کی خاطر بہت سے دکھ سہے، لیکن ہمیشہ صبر سے کام لیا۔ آپ کے گھر والے اور آپ کے وطن والے بھی آپ سے جنگ کرتے تھے اور آپ نے زخم کھا کر بھی پھول برسائے، بلکہ ان کو ہدایت کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو رو رو کر اپنی امت کے لیے دعا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان پہ پہلا لفظ یہی تھا کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ امت کی مغفرت کے لیے آپ رو رو کر دعا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکا رہتے لیکن دوسروں کو کھانا کھلاتے، دوسروں کی مدد کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کو قائم کرنے کے لیے بہت سے دکھ سہے۔ سچائی میں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یا جو بھی پیغام لائے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حکم ہم تک لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے کا موسم ہوتا ہے، سردی کا موسم جس میں شدید ٹھنڈ ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موسم میں فرش خاک پر سوئے۔ فرش جاڑے میں کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، فرش زمین کتنی ٹھنڈی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرش پر سوتے اور امت کے لیے رو رو کر ان کی بخشش کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکا رہتے لیکن اوروں کو کھانا کھلاتے اور اوروں کی مدد کرتے۔ سچائی کی خاطر آپ نے بہت سے دکھ اٹھائے، اور جاڑے میں، سردی کے موسم میں آپ فرش خاک پر سوتے۔ اپنی کتاب نکالیں، کتاب کا صفحہ نمبر 5 جو میں پڑھوں گی آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔ یہ ریڈنگ آپ نے یہاں تک پڑھنی ہے، اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کو اپنے رف رجسٹر پر لکھنا ہے۔ ابھی نوٹ بک کھولیں، نوٹ بک پہ سب سے پہلے آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں۔ گھر کا کام، عنوان ہے ہمارا الفاظ معنی، پھر آپ ایک لائن چھوڑ کے لکھیں گے الفاظ، ایک سائڈ پہ معنی، درمیان میں لائن لگائیں گے ہم۔ پہلا لفظ ہے آج کا جاڑا۔ جاڑا کا کیا معنی کیا ہم نے گریڈ 3؟ جی سردی، جاڑا سردی، چھوٹی آدھی لائن سے نیچے ہو اور نیچے سے گول۔ دوسرا لفظ ہے ہمارا فخر آدمیت۔ بتائیں فخر آدمیت کا کیا مطلب ہے؟ کل میں نے آپ کو بتایا پچھلے لیکچر میں، جی انسانیت کے لیے فخر۔ فخر کا مطلب فخر، آدمیت انسانیت کے لیے، انسانیت کے لیے فخر۔ یہ دونوں معنی آپ نے یاد کرنے ہیں اور ان کو لکھنا ہے۔ اگلا صفحہ نکالیں، آج کا دن اور آج کی تاریخ، گھر کا کام لکھیں۔ عنوان ہے ہمارا سوال جواب، ایک لائن چھوڑ کے لکھیں سوال۔ آج کا سوال ہے نظم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کن خوبیوں کا ذکر ہے؟ سوال مکمل ہونے کے بعد آپ سوالیہ نشان لگائیں گے۔ نظم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کن خوبیوں کا ذکر ہے؟ جواب ہے ہمارا، جو آپ نے پورا سبق پڑھا اس میں آپ نے پہلی لائن سے دیکھنا شروع کرنا ہے کہ کون کون سی خوبی کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے کسوں کی دستگیری کرتے، یعنی آپ مددگار ہیں دوسروں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی مدد کرتے، دوسروں کی مدد کرتے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ سچائی کی خاطر آپ نے بہت سے دکھ اٹھائے، آپ نے اور اپنی ریڈنگ میں پڑھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہمیشہ سچ بولتے تھے اور دوسروں کو بھی سچائی کا درس دیتے۔ ہمیشہ میں 4 سینے آئیں گے، ایک یہ کا، 3 شین کے، اور اس کے بعد ہے ہمیشہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم کھا کر پھول برسائے، یعنی آپ نے ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے دعا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی پسند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سادہ ہے۔ اب یہ جملے میرے ساتھ پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی مدد کرتے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے لیے دعا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سادہ ہے۔ یہ آپ نے سوال لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ اگلا صفحہ نکالیں، آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں، گھر کا کام، عنوان ہے املا۔ املا کا آج کا آپ کا پہلا لفظ ہے سچائی، 3 سرے سین کے، پھر 6 آدھا الف، سچا، حمزہ چھوٹی ہے ای، چھوٹی آپ کی آدھی لائن سے نیچے اور نیچے سے گول، سچائی۔ دوسرا لفظ ہے انسانیت، الف نون کا 1 سرا، 3 سرے سین کے، پھر الف، یوں 4 سرے ہو گئے، 1 نون کا سرا، 1 یہ کا اور پھر تے، انسانیت، سچائی، انسانیت۔ تیسرا لفظ ہے امت، سچائی، انسانیت، امت۔ یہ تینوں الفاظ آپ نے پورے صفحے پہ لکھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور جو بھی آپ کو لفظ مشکل لگے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیا کریں تاکہ پھر کوئی چیز مشکل نہ لگے، اور اچھے سے یاد کیا کریں، جو بھی پڑھتے ہیں اس کو ساتھ ساتھ یاد کیا کریں۔ باقی ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے۔ آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔